نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ تو یہاں پر اصل میں ان منافقین کے بارے میں یہ بات آئی کہ منافق لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور اس سے پہلے جو تورات، انجیل، کتابیں جو نازل ہوئی ان پر بھی وہ ایمان لائے، کیونکہ اکثر منافقین جو تھے وہ یہودیوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر تورات کتاب کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ شیطان سے جو ہے اپنا فیصلہ جو کرائیں۔ تو شیطان جو وہ انسان کو دور کی گمراہی میں دھکیلنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک تو منافقین کی جو منافقت جو تھی وہ کس حد تک ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ایک بشر نامی منافق کا تذکرہ ہے اور ایک یہودی کا، دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا تو یہودی کی اب خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فیصلہ جو کراتے ہیں۔ تو بشر منافق جو تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ کعب بن اشرف یہودی جو ہے یہودیوں کے سردار، اس سے جو ہے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب یہودی جو تھا وہ اپنے سردار کے پاس نہیں جانا چاہتا، لیکن منافق جو ہے، جو ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوا لیکن اندر سے جو کافر ہے، منافق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائیں۔ اور کعب بن اشرف یہودی کون ہے؟ کعب بن اشرف یہودی وہ شیطان ہے کہ جب بدر کے موقع پر کفار کو شکست ہوئی تو یہ کفار کے پاس گیا اور ان کو جا کر خوب ابھارا کہ تم جو ہے وہ اپنا بدلہ لو، تمہیں جو شکست ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اشعار بھی کہا کرتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اشعار کہتا، تو حدیث میں اس کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جب بات بہت حد سے بڑھ گئی تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ مجھے جانے دیں اور میں اس کو جو اس یہودی کو جو جہنم رسید کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو تکلیف پہنچاتا، آپ کے خلاف اشعار کہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت بھی دے دی۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اس یہودی کو، کعب بن اشرف کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہی ہے۔ تو اس میں منافق جو تھا وہ اس یہودی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ دونوں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ منافق کو لے گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ نے جو فیصلہ جو کیا آپ نے یہودی کے حق میں کیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا، اور منافق کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے جو فیصلہ جو اس کے خلاف ہوا۔ تو بعد میں جب فیصلہ ہو گیا انہوں نے پھر یہ منافق نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اس طرح کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو یہودی جو تھا وہ یہودی کو لے گیا، منافق یہودی کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہودی نے سارا واقعہ بیان کیا، بے اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، لیکن یہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تحقیق کے طور پر منافق سے پوچھا کہ کیا ایسی ہی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹھے رہو میں بھی آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، آپ تلوار لے کر آئے اور آپ نے تلوار سے منافق کی گردن کو جو اڑا دیا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس جہاں پر یہ بات واضح بھی ہو گئی۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا۔ تو بعد میں پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی انہوں نے ایک بے گناہ شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، تو پھر یہ آیت کریمہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو منافق تھا اور وہ شیطان سے جو ہے فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ اور شیطان جو ہے کعب بن اشرف یہودی وہ کتنا بڑا دشمن ہے، یعنی قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیا اور حدیث میں بھی آیا۔
تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح جو ہے وہ صحابہ نے کی، خلفائے راشدین نے کی، اور جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہاں پر جو مثال بیان کی گئی کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ کے امور کی بجاوری میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ جس رستے پر جا رہے ہوتی ہیں، شیطان اگر اس رستے پر آ جائے تو شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، جب مکے کی سرزمین پہ زلزلہ آیا تو آپ نے زور سے کوڑا مارا کہ آج سرزمین کیوں کانپتی ہے، کیا عمر نے کبھی تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ تو تاریخ کے بعد وہاں پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کی، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اور اہل امر کی۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان، فردوہ للہ والرسول، تو اللہ اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں اس کو تم مانو۔ جس طرح سورۃ الانفال کے میں بھی یہ بات آئی کہ جو بھی مال غنیمت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں اس کو تم مان جاؤ۔ اور پھر صحابہ نے جو اس کی پیروی بھی کی، اور صحابہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں تو یہ بات بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اونچی آواز میں اس طرح بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اس لیے آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، بس میری پیروی کرو، اللہ پاک بھی تم سے محبت کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس کو سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔